بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، معزز حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، ملت کے غیور نوجوانوں اور ملک و ملت کے دانشوروں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے پاک حبیب نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، سید المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات کے اندر بعثت فرما کر اس امت محمدیہ پر احسان عظیم کیا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث فرما کر، ان کے درمیان بھیج کر. اور خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طرز حیات کو، آپ کے نقش قدم کو، آپ کی سنت کو اور آپ کے اسوہ کو ساری انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنایا. اور اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ ہے. چنانچہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ اور ہماری زندگی کے ہر معمولات، خواہ وہ کھانے پینے کے ہوں، سونے جاگنے کے ہوں، اٹھنے بیٹھنے کے ہوں، تجارت و کاروبار ہو، معاملات اور معاشرت ہو، شادی اور بیاہ ہو، ہر موقع پر ہم اپنے ہر عمل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ اور مزین کرنے کی کوشش کریں. ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جتنا اتباع ہوگا، وہ ہماری زندگی اتنی ہی خوبصورت اور بہتر بنتی چلی جائے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوبصورت بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہترین بن جائے اور ہماری زندگی کے تمام معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، خداوند عالم کی محبت ہو، تو اس کے لیے ہمیں سنتوں کا اتباع کرنا ضروری ہے، سنتوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے. جو آدمی سنتوں کا جتنا اہتمام کرے گا اور جو آدمی سنتوں کا جتنا اتباع کرے گا، اس کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنی ہی قریب ہوتی چلی جائے گی. اور جب آپ کی زندگی سے ہماری زندگی قریب ہوتی چلی جائے گی
تو اللہ رب العالمین کی محبت بھی ہمیں حاصل ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرنے لگے تو فَاتَّبِعُونِي میرا اتباع کرو، میری سنتوں کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ رب العالمین بھی تم سے خوش اور راضی ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مضمر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع سے آئے گی۔ اسی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنتوں کے اتباع کا اور سنتوں کا اہتمام کا حد درجہ کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر فرمایا جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا، سنتوں کی پیروی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 4 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام یہ بتایا کہ المحبت فی البررہ، کہ سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ دوسری چیز بتائی کہ الحیبۃ فی الفجرہ، کہ سنتوں کے اتباع اور اس کے اہتمام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر کے دلوں میں اس شخص کا رعب اور دبدبہ ڈال دیں گے۔ تیسری خصلت بتائی السعۃ فی الرزق، کہ سنت کے اتباع اور اہتمام کی وجہ سے ہمارے رزق کے اندر وسعت اور کشادگی ہوگی۔ چوتھی خصوصیت بتائی کہ جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرے گا اور سنتوں کے اتباع اور اس کی پیروی کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دین کے اندر اعتماد اور پختگی پیدا کریں گے۔ الثقۃ فی الدین۔ اسی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو آپ کی زندگی میں سنتوں کا حد درجہ اہتمام پایا جاتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، بہت ہی مشہور صحابی ہیں، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا معاملات کو طے کرنے کے لیے۔ آپ گئے اور جانے کے بعد اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں قیام فرمایا، تو جن کے یہاں آپ نے قیام فرمایا تھا وہ آپ کے چچازاد بھائی تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا پاجامہ اور آپ کا کپڑا جو ٹخنے سے اوپر ہے، آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے اس کپڑے کو ٹخنا سے نیچے کر لیجئے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ عرب کا دستور یہ ہے اور عرب کے سرداروں کے یہاں یہ بات بہت ہی عیب کی چیز سمجھی جاتی ہے کہ کسی کا کپڑا جو ہے ٹخنے سے اوپر ہے تو اسے لوگ حقارت کی اور جو ہے ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ اپنے کپڑے کو ٹخنا سے نیچے کر لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنے کپڑے کو اسی حالت پر رکھوں گا، اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اسی طرح ہوا کرتا تھا، لہذا میں اپنے کپڑے کو، اپنے پاجامے کو ٹخنا سے نیچے نہیں کر سکتا اور اسی حالت میں لوگوں سے جا کر کے ملاقاتیں کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے طعنوں کو اور لوگوں کے جملوں کو سننے کے بجائے آپ نے ایسی زندگی اختیار کی اور ایسا عمل اختیار کیا جس کی بنیاد پر آپ کی زندگی کے اندر سنت کا اتباع اور سنت کا اہتمام حد درجہ کا پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، پیچھے لوگوں کو دیکھا کہ کھڑے ہیں، آپ نے وہیں سے اعلان کیا کہ بیٹھ جائیے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کو جہاں پر سنتے ہیں
उस जुमले के सुनने के बाद फौरन वहीं पर बैठ जाते हैं, अभी वो मस्जिद में दाखिल नहीं होते हैं कि मस्जिद के बाहर ही बैठ जाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाद में कि मैंने तो ये जुमला उन लोगों के लिए कहा था जो पीछे खड़े थे, तुम वहीं पर क्यों बैठ गए? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं अपने कानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म सुनूं कि तुम बैठ जाओ और फिर मैं आपके हुक्म की मुखालफत करूं, आपके हुक्म के ऊपर अमल ना करूं, ये मुझसे हो नहीं सकता, इसलिए मैं वहीं पर बैठ गया। तीसरा वाक़या इत्तिबाए सुन्नत से मुताल्लिक फातिह ईरान हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि आप कैसर किसरा के दरबार में जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद बादशाह सलामत ने आपके वास्ते ज़ियाफ़त और मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया, आपके लिए दस्तरखान लगाया गया। आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के दौरान आपके हाथ से लुक़मा नीचे गिर गया, खाने का दाना नीचे गिर गया, आप उस दाने को उठा करके खाने लगे। बगल में एक साहब थे, उन्होंने अपनी केहूनियों से इशारा किया कि आप सोचिए किसके दरबार में हैं और किसके दस्तरखान पर बैठे हुए हैं। आप जो शाह ईरान के दस्तरखान पर हैं और शाह ईरान का मेहमान बने हुए हैं और इस दस्तरखान पर से गिरे हुए दाना को उठा करके खाना अच्छी चीज नहीं समझी जाती, लिहाजा आप इस अमल से रुक जाइए और इस अमल से बाज आ जाइए। तो उस मौके पर हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको जो जवाब दिया है, वो जवाब हम सब के लिए इंतहाई नसीहत और हम सब के लिए बहुत ही अहम पैगाम रखता है। उन्होंने कहा, अतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या तुम चाहते हो कि मैं इन अहमकों, इन बेवकूफ़ों और नादानों की वजह से अपने पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तो हज़रात सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी में सुन्नतों का इस तरीके से एहतिमाम था और सुन्नत का इस तरीके से आप जो अपनी ज़िंदगी के अंदर पाबंदी किया करते थे। इन वाक़यात के सुनाने का मतलब मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों ये है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें और अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें कि हमारी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी सुन्नत से कितनी करीब होकर के गुजर रही है, हमारी ज़िंदगी के अंदर सुन्नतों का कितना एहतिमाम है और हमारी ज़िंदगी के अंदर सुन्नतों की कितनी पैरवी है, इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है और हम में से हर एक को अपनी गिरीबान में झांक करके देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब मुआशरे की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है और उसका अंदाज़ा लगाया जाता है तो मालूम ये होता है कि आज से 1 सदी कबल लॉर्ड मैकाले ने एक बात कही थी कि मैं ऐसा निसाब तालीम तश्कील दूंगा कि जिस निसाब तालीम की वजह से लोग यहूदी और ईसाई मुकम्मल तौर पर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उस निसाब तालीम का असर और नतीजा ये होगा कि लोग मुसलमान भी कामिल तरीके से नहीं रह पाएंगे। आज से 100 साल कबल लॉर्ड मैकाले ने ये निसाब तश्कील दी थी और ये प्रोग्राम बनाया था। उस शातिर दिमाग का ये निसाब और उसका देखा हुआ आज से 100 साल पुराना ख्वाब आज के इस माशरे के अंदर सच होता हुआ नजर आता है और हम देखते हैं कि हम में से हर एक इस्लामी मुशाबहत को छोड़ करके, इस्लामी लिबासों पोशाक को छोड़ करके, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ करके गैरों की रविश को इख्तियार करने में अपने लिए सआदत और अपने लिए इज्जत समझने लगा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इख्तियार करने में हमें एक आर और एक ऐब महसूस होने लगता है। एक और सहाबी हैं, उन सहाबी के बारे में आता है कि काफिरों ने भी उनके इस अमल के ऊपर हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि आपको तख्ते-ए-दार पर चढ़ाया जा रहा है, आपको फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा है और ऐसे मौके पर काफिरीन इनका इम्तिहान लेने के लिए पूछते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारी जगह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ला करके खड़ा कर दिया जाए और तख्ते-दार पर उन्हें चढ़ा दिया जाए,
پھانسی کے پھندے پر انہیں لٹکا دیا جائے تو کیا تم اس بات کو گوارا کرو گے کہ تم جو ہے ہٹ جاؤ اور تمہاری جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں؟ تو اس صحابی نے جواب دیا کہ تم ہم سے ایسا سوال کرتے ہو، مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ آپ کی ذات جہاں پر موجود ہے وہاں پر موجود ہوتے ہوئے آپ کے جسم اطہر پر اور آپ کے جسم مبارک پر ایک کانٹا چبھ جائے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میں ہٹ جاؤں اور میری جگہ پر میرے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے رکھ دیا جائے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہوگا ہرگز کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت اور عقیدت تھی۔ ہم اپنے نوجوانوں کے بال دیکھتے ہیں تو ان کا جو ہیئر اسٹائل ہے، ان کے بال رکھنے کا جو انداز ہے، وہ انداز دیکھیے کن لوگوں سے مل رہا ہے۔ جب ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کا لباس و پوشاک دیکھتے ہیں تو لباس و پوشاک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور معلوم ہوتا ہے اور غیروں کے روش سے، غیروں کے طریقے سے بہت ہی قریب معلوم ہوتا ہے۔ ہم اپنے چہرے کو دیکھ لیں کہ ہمارا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنا ملتا جلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوا کرتی تھی، آپ کا چہرہ داڑھی سے خوبصورت اور مزین معلوم ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے چہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ داڑھی رکھنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں بلکہ ہمارے مسلمان ہونے کی اور مرد ہونے کی ایک علامت اور زینت بھی ہے، ہمیں اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دھڑلے سے جا کر کے دکانوں میں، سیلونوں میں سیونگ کراتے ہیں، خود سے کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بھی کوئی چیز ہے۔ ارے بھائی، ہم تو فرائض کو پورا کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو ہم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے جملے ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک شاعر گزرے ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سیلون میں گئے اور جا کر کے اپنی داڑھی بنا رہے ہیں۔ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ ارے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفی کلمات اور تعریفی اشعار کہتے ہیں اور آپ داڑھی منڈا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں داڑھی ہی منڈا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا ہوں۔ اس دیوانے نے اس شاعر کے جملے کو سننے کے بعد جو جواب دیا ہے، وہ جواب ان کے دل کے اوپر ایسے طریقے سے لگا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسی دن ان کے واسطے جو ہے انقلاب اور تبدیلی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا دل دکھائیں گے، آپ تو اپنے اس عمل کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہیں اور آپ ان کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ شاعر صاحب اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بوسہ لے لیا اور کہا کہ آج آپ نے ہماری آنکھ کی پٹی کھول دی۔ تو داڑھی رکھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ لیں گے ہماری شادی بیاہ نہیں ہوگی۔ ارے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب داڑھی رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 9 بیویاں عطا کی، اور آپ اگر داڑھی رکھیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیوی بھی عطا نہیں کریں گے؟ یہ سوچنا اور یہ خیال کرنا کہ داڑھی رکھنے کی وجہ سے ہمارا رشتہ کٹ جائے گا، ہماری شادی نہیں ہوگی، ہمارا نکاح نہیں ہوگا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ہم سب اس بات کا عہد کریں اور اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔